بن حنبل دے ماننے والے حنبلی احمد بن حنبل دے پیچھے آ جان. پھر آواز آئی جعفر صادق دے ماننے والے جعفری امام جعفر صادق دے پیچھے آ جان. کہنے لگے ساری امت تک تقسیم ہو گئی, بتلاؤ رسول اللہ دے پیچھے کون جائے, بتلاؤ رسول اللہ دے پیچھے کون جائے گا. صرف رسول اللہ موجود نے تو سا امت نو تقسیم کیتا ہے, اسا امت نو قرآن و سنت تے جمع کیتا ہے. اسا کیا نہیں, ساری کائنات قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے نیچے ایمان والے ہون گے. اہل حدیث نو فخر ہے کہ ساڈا امام اس کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیث ایک ایک عقیدہ ایک ایک عمل اللہ دی رحمت نال. آخر کی حدیث سن لو, پیغمبر نے فرمایا, صحیح امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث سید روایت لائے, آپ نے فرمایا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا جو رفع الیدین کرے اللہ ایک بدلے, ایک انگلی دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا. 10 انگلیاں اٹھ گیا اللہ 10 نیکی عطا فرمائے. رفع الیدین دے بارے تحقیق کرو, ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں حدیث نے. اور آخر تے میں اعلان کرنا چاہنا, علماء کی موجودگی اندر, قیادت کی موجودگی اندر, سیدھا علماء بزرگ شیوخ الحدیث کی موجودگی اندر جاؤ پورے کھلے الفاظ اعلان کرنا چاہنا, ایک سکہ, صرف ایک سکہ امام لائیے, ایک سکہ امام پیش کیجئے جو امام بھی ہوئے, محدث بھی ہوئے, سنی بھی ہوئے, محدث ہوئے, امام ہوئے, سکہ ہوئے اور رفع الیدین نہ کرتا ہو. لائیے ایک امام. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر نے ساری زندگی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے اندر آپ نے رفع الیدین نہ فرمایا ہوئے. اگر آپ نے چھوڑ دیتا ہوں گا صدیق نہ کر دے, اگر آپ نے چھوڑ دیتا ہوں گا عمر فاروق نہ کر دے, رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہوں گا سیدنا عثمان میرے علی نہ کر دے, حضرت عبداللہ بن زبیر نہ کر دے اور دیگر صحابہ کرام نہ کر دے. وہ سارے صحابہ کر دے گئے, محدثین کر دے رہے اور ائمہ کرام کر دے رہے. تسی کس طرح کہہ سکتے ہو کہ منسوخ ہو چکا ہے؟ سنیے, اہل حدیث سنت پیغمبر دی سنت قائم ہے. اگر آج پیغمبر دی سنت قائم ہے یہ مطلب ہے پیغمبر تو بعد کوئی نبی آ سکتا. کیوں کہ سنت پیغمبر دی جاری ہے, یہ تو سنت جاری ہے, نبوت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نبوت, آپ کی رسالت, آپ کی سنت, آپ کی امامت قیامت تک جاری ہے. اہل حدیث نے کوئی بدعت اس دین داخل نہیں کی تھی. لوگاں نے اس دین قبر نو پختہ کرنا, قبر تے سجدہ کرنا, قبر تے چڑھاوا چڑھانا, قبر دے اوپر چلا کاٹنا, قبر تے مجاور بننا, پختہ قبر کرنا, قبر تے اذان دینا, اذان تو پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا, اذان تو بعد ودرجۃ رفیع پڑھنا, کل کرنا, ساتواں کرنا, 40واں کرنا اور جناب برسی کرنا. اس تو علاوہ جناب جنازے کے اندر چلا سناؤ کا پڑھنا, اذان تو بعد اپنے دعا کے اندر ودرجۃ رفیع پڑھنا, روزے تو پہلے وہ بھی صوم کا دن نویت تو پڑھنا, افطاری کے وقت بے کا من تو وعلیک توکل الفاظ پڑھنا. یہ سارے الفاظ نہ حج محفوظ ہے, نہ نماز محفوظ ہے, نہ روزہ محفوظ ہے, نہ جنازہ محفوظ ہے, نہ عقیدہ محفوظ ہے, نہ زندہ محفوظ ہے, نہ تیری بدعت تو مردہ محفوظ ہے. جب تک اہل حدیث زندہ ہے اللہ دی رحمت نال پیغمبر دی سنت بیان کرتا رہے گا, سنت دفاع کرتا رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.